انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے شیخ الکامل کے معزز و محترم خلفائے کرام، علماء اسلام، میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، بڑوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق کے خاص سے ہمیں سلسلہ تشریح میلاد النبی اس پرنور و بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ خوش وقت و خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ذکر کی محافل سجانے کی اور اس میں آنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ میلاد شریف کی محافل کا ایک فیض یہ بھی ہے کہ محافل میں آنے کی وجہ سے اپنے پیاروں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کا ہم سب کو قرب نصیب فرمائے۔ خوابوں کی تعبیر کی ایک کتاب ہے جس کے مصنف عظیم تابعی امام ابن سیرین، جو کئی صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، اور بڑی اتھینٹک کتاب ہے۔ آج کے دور کے کسی معبر یا کسی عالم کی لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ حضور کے صحابہ کے شاگرد کی لکھی ہوئی۔ اس کا نام ہے تعبیر الرؤیا۔ مارکیٹ میں اردو ترجمے کے ساتھ بھی موجود ہے، اصل کتاب عربی ہے۔ امام ابن سیرین نے اس کتاب کے اندر الف سے لے کر یہ تک جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں جن کے نام الف سے یہ تک شروع ہوتے ہیں، اس کی انڈیکس میں، اس کی فہرست میں اس کے نام لکھے ہیں۔ اگر کسی نے آسمان دیکھا ہے تو وہ الف کے انڈیکس میں چلا جائے، کسی نے بادل دیکھے ہیں تو بے کے انڈیکس میں چلا جائے۔ یہاں آپ کو کسی بھی مکتبے سے ایک کتاب مل سکتی ہے، تعبیر الرؤیا، اور بڑی کام کی کتاب ہے، اس لیے کہ لکھنے والے بڑے معتبر ہیں۔ ان کی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ میں میلاد کی محفل میں شریک ہوا ہوں، تو وہ تعبیر میں لکھتے ہیں کہ اگر وہ بے روزگار
روزگار ہے تو روزگار میں ترقی کرے گا، اگر وہ بے اولاد ہے تو اسے اولاد مل جائے گی، اگر وہ پریشان حال ہے تو اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اگر وہ پہلے سے صاحب روزگار ہے تو اس کی روزگار میں مزید برکتیں پیدا ہوں۔ تو میں جب یہ کتاب پڑھ رہا تھا میرے پاس بھی موجود ہے، تو میں نے سوچا کہ اگر میلاد کی محفل کو خواب میں بندہ دیکھے کہ میں اس میں شریک ہوا ہوں تو اس کی اتنی برکتیں ہیں، اگر بنفس نفیس خود بھی وہ میلاد کی محفل میں آیا تھا تو اسے کتنی برکتیں کتنا اسے دے سکتے ہیں۔ تو صرف خواب انسان اپنی مرضی سے نہیں دیتا، محفل میں اپنی مرضی سے چلتا ہے۔ خواب کوئی نہیں آ سکتا، انسان کا اپنا اختیار کوئی نہیں ہے اس میں، لیکن امام ابن سیرین فرماتے ہیں خواب میں میلاد کی محفل میں اپنے آپ کو شریک ہوتا ہوا دیکھے تو اس کی یہ برکتیں ہیں۔ جب ایک قدم اٹھا کر خود چل کر مصطفیٰ کے ذکر کی محفل میں جائے گا تو مصطفیٰ کریم کتنے راضی ہوگا۔ یہ محفلیں در حقیقت جس مقصد کے لیے سجائی جاتی ہیں وہ محض گانوں کا چسکا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا اصل مقصود محبت مصطفیٰ کے بجھے ہوئے سینوں میں چراغوں کے اندر تیل ڈالنا ہوتا ہے تاکہ حضور کا عشق بڑھے۔ جب ہم سرکار کی باتیں سنتے نعت میں نثر میں تو کوئی حضور کے حسن و جمال میں کھو جاتا ہے، کوئی حضور کی مدینے کی گلیوں میں کھو جاتا ہے، کوئی حضور کی محفلوں کے تصور میں کھو جاتا ہے، تو محبت بڑھتی ہے۔ اور ایمان کا مرکز و محور بھی حضور کی محبت ہے۔ آپ لوگ ادھر توجہ کرو، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایمان کی نشانی بیان کی، فرمایا ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ٹوٹ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، ایمان والوں کی نشانی۔ یہ تو ہوئی ایمان کی نشانی۔ ایمان خود کیا ہے؟ تاجدار کائنات سے پوچھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی مشہور حدیث مبارکہ، حضور علیہ السلام نے ایمان کی علامت بیان کی ہے کہ ایمان ہے کیا۔ اللہ سے محبت تو بندہ ایمان کے حاصل ہونے کے بعد کرتا ہے، لیکن ایمان مکمل کب ہوتا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ایمان والا اس وقت تک ہو بھی نہیں سکتا جب تک کہ اسے میں اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے۔ اللہ کی محبت بعد میں، ایمان پہلے، اور ایمان تاجدار کائنات کی محبت کا مرکز و محور ہے۔ حضور کی ذات سے جس نے جتنی محبت کی، جس نے جتنی خدمت کی، جس نے سرکار کا جتنا ادب کیا، وہ اعلیٰ مقام کو پہنچ گئے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، اگر آپ صحابہ کرام کے بارے میں پڑھیں، علماء جانتے ہیں اس بات کو، امت کے اندر سب سے بڑے محدث خلفائے راشدین کے بعد جن کا نام آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔
جنہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سر سے لے کر پاؤں تک پورا کا پورا علم سے بھرا ہوا مقام کیسے ملا؟ دو باتوں کی وجہ سے۔ آپ کا لقب ہے صاحب النعلین والسواک۔ کیا کام کرتے تھے؟ تہجد میں اٹھ کر حضور علیہ السلام کے نعلین مبارک بغل میں سنبھال کے رکھتے تھے، حضور کی مسواک سنبھال۔ اس وجہ سے درجہ ملا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی مسجد میں ذکر نہیں ہوتا؟ حضور کے خادم خاص 10 سال تک حضور کی خدمت پہ۔ تو جس نے جتنی محبت کی، ادب کیا، خدمت کی، امام الانبیاء نے اسے نواز دیا۔ تو یہ محافل کا اثر تھا کہ محبت پیدا کرنے کے لیے یہ محافل رکھی جاتی ہے۔ ہم سے سوال ہوتا ہے کہ بھئی صحابہ کرام نے جو اس طرح میلاد نہیں منایا، اگر ہم سے سوال نہ ہو تو ہم اس موضوع کو چھیڑیں ہی نہ، ہم اپنا ہی سودا بیچتے رہے، لیکن سوال ہے تو جواب دینا پڑتا ہے۔ کیوں سرکار کے صحابہ نے اس طرح سے جلوس نہیں نکالے؟ حالانکہ صحابہ نے بھی میلاد منایا، حضور علیہ السلام نے بھی اپنا میلاد منایا، اللہ نے بھی حضور کا میلاد منایا۔ کیا تفصیل ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دے کر بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ میں سے کئی پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، وہ یہ بات جانتے ہوں گے کہ B12 کا انجیکشن، نیوروپیان کا انجیکشن کس لیے لگایا جاتا ہے؟ طاقت کے لیے۔ کئیوں نے لگوائے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ میں سے کسی نے سن رکھا ہو کہ فلاں بندے نے ڈاکٹر سے نیوروپیان کے انجیکشن لگائے ہیں۔ آپ اس سے پوچھے بھائی کیوں لگائے ہیں؟ وہ آپ کو بتائے کہ اس سے طاقت ملتی ہے، انرجی انکریز ہوتی ہے۔ آپ نے سنا تو آپ بھی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ آپ نے جا کر ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب پوچھیں یہ انجیکشن لگا دیں نیوروپیان کے۔ وہ آپ کے کہنے پر آپ کو نہیں لگایا، پھر پوچھے کبھی کیوں لگوانا چاہتے ہو؟ آپ نے جواب دیا وہ میرے دوست آپ کے پاس آئے تھے، انہوں نے لگوایا تھا، ان سے میں نے پوچھا کیوں لگوایا تو وہ کہہ رہے تھے اس سے طاقت ملتی ہے۔ ڈاکٹر آپ سے پوچھے گا کہ یہ بتاؤ کہ آپ کے سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں؟ جی میں تو اپنے آپ کو پھر سمجھتا ہوں، کوئی بیماری تو نہیں؟ بیماری بھی کوئی نہیں، تو پھر آپ کیوں لگوانا چاہتے ہیں؟ بھائی میں نے سنا ہے طاقت آتی ہے۔ ڈاکٹر آپ سے کہے گا کہ اپنی عقل کا علاج کرا، جس کو میں نے نیوروپیان کے انجیکشن لگانے کے لیے کہا ہے اس کے جسم میں وٹامن کی کمی ہو گئی تھی، اس کی ضرورت ہے۔ تم صحت مند ہو، تم روٹین کے مطابق اپنی خوراک لیتے رہو، تمہیں یہ انجیکشن لگوانے کی وٹامن کی ضرورت نہیں۔ یہ ڈرپ، یہ B12، یہ نیوروپیان کے انجیکشن وہ لگاتا ہے جس کے جسم میں وٹامن کی کمی پیدا ہو جاتی ہے، جو پہلے سے ہی نارمل ہے، فٹ ہے، اسے انجیکشن لگانے کی ضرورت نہیں، بس خوراک کام کرتی رہے۔ بات سمجھیں؟ تو پتہ ہی چلا کہ وٹامن کے انجیکشن اس سے لگانے کی ضرورت پڑتی ہے جس کے جسم میں وٹامن کی کمی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام اس طرح سے محافل میلاد جس طرح سے ہم کرتے ہیں کیوں نہیں کیا کرتے تھے؟ 12 ربیع الاول کو وہ جلوس کیوں نہیں نکالتے تھے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام عشق مصطفیٰ کے وٹامن سے سر سے پاؤں تک لبالب بھرے ہوئے تھے۔ انہیں عشق مصطفیٰ کے وٹامن کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، ان کی تو کوئی
عشق مصطفیٰ کے وٹامن کی کمی نہ ہونے کی وجہ سے عام محفل میں بھی بیٹھتے ہیں، انہیں تو روزانہ حضور کا دیدار ہوتا تھا۔ ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے سرکار کی صحبت نہیں اختیار کی، ہمارے پاس آقا علیہ السلام جسمانی طور پر موجود نہیں ہیں، ہم تو نعت سنے تو ہماری بیٹری چارج ہوتی ہے، ہم تو ذکر مصطفیٰ سنے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور کیسے تھے، انہیں کیسے کے بارے میں سوچنے کی کیا ضرورت تھی۔ صحابہ وہ صحابہ تھے کہ جن کی عید ہوتی تھی نبی کا ذکر سنتے تھے، نبی کی عید ہوئی۔ وہ تو علامہ اقبال نے کہا نا کہ نماز میں بھی جاتے تو حضور ایک حدیث یاد آ گئی، غزوہ بدر کے ختم ہونے کے بعد آقا علیہ السلام نماز پڑھوا رہے تھے، صحابہ کرام نے نماز کا سلام پھیرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، آقا نے تو فرمایا کہ آپ نماز میں مسکرا کیوں رہے تھے؟ مسکرا کیوں رہے تھے؟ اس مسکراہٹ پر میں قربان جاؤں۔ حضرت درمیان میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ جب میں پہلی بار حضور کو لینے کے لیے گئی، میں گئی تو دیکھا امام الانبیاء کی آنکھیں بند تھیں اور سو رہے تھے، اور حضور فرماتے تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھ سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا۔ حضور کو فرماتی ہے حضور سو رہے تھے، تو فرماتی ہے کہ میں نے چاہا کہ میں گود میں ہوں، لیکن میں نے حضور کے چہرے کو جب دیکھا تو میں لے نہیں سکی۔ ابھی میں ہاتھ لے کر حضور کا اپنے سینے پر رکھنا چاہتی تھی، قریب پڑھی، حضور کی آنکھیں بند تھی، جیسے ہی قریب پڑھی تو آقا علیہ السلام نے بند آنکھوں سے مسکرا دیے، مسکرا دیے۔ جب میں نے مسکراہٹ دیکھی تو اس کے بعد اگلا کام، سرکار نے آنکھیں کھولی، خرج نور عینیہ، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا سرکار کی آنکھوں سے نور نکلا، وَدَخَلَ خِلَالَ السَّمَاءِ، اور وہ نور آسمانوں پر چلا گیا، حتیٰ کہ پورے آسمان کے اندر چمک پھیل گئی۔ تو حضور کی پہلی مسکراہٹ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جو دیکھی اس پر یہ کمنٹ کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا آقا علیہ السلام حضور نے نماز پڑھائی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرا کیوں رہے تھے آپ؟ یار دعا کیا کرو جتنے خوش ہو کر یہاں بیٹھ کر حضور کی بات سن رہے ہیں نا، یہ جو آپ محبت سے سبحان اللہ کہتے ہیں نا، اللہ پاک کی عزت کی قسم، یہ دائیں کاندھے والا فرشتہ قیامت کے دن بتائے گا مولا تیرے یہ بندے تیرے محبوب کا ذکر سنتے تو یہ سبحان اللہ۔ یہ وجہ یہ ہے جب یہ دکھے گا نا یہ فرشتہ دائیں کاندھے والا، اللہ کی بارگاہ میں بتائے گا مولا یہ تیرے محبوب کی بات سنی اس نے، جتنی بات سنتا تھا اتنی مرتبہ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس یہی ضرورت ہے، نماز ایک طرف سرکار کے حسن و جمال کے تصور میں کھو کر سبحان اللہ کہنا ہے۔ رب خود سبحان اللہ جب معراج پر لے کر گیا تو کہا سبحان اللہ، بات طویل ہو جائے گی۔ تو سرکار سے جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرا کیوں رہے تھے، حضور نے کہا نہیں فرمایا بھی تم نماز میں سجدے کی جگہ دیکھتے مجھے کیوں دیکھ رہے تھے؟ سرکار کو معلوم تھا یہ دیوانے اور دیوانوں کو روکا نہیں جاتا، عشق کے اپنے دستور ہوا کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام مسکرا دیا، حضور نے فرمایا اچھا بتاؤں کیوں میں اچھا امام آگے ہو مصلی پر، پیچھے آپ کھڑے ہو جائیں، مجھے بتائیں امام کے آنسو گئے ہیں، امام مسکرائے، کسی کو پتہ چل سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں۔
یہاں پر محدثین لکھتے ہیں کہ کن اکھیوں سے چھپ چھپ کر صحابہ کرام حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے، حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ تو اب جو اگلی بات سرکار نے فرمایا چلو بتا دیتا میں کیوں مسکرا رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی مسکرانے کی وجہ یہ تھی غزوہ بدر میں فرشتے آئے تھے مدد کے لیے، اس کے بعد فرشتے آسمانوں پر چلے گئے، میں تمہیں نماز پڑھا رہا تھا، تھوڑے فاصلے پر سامنے جبرائیل لا کر بیٹھ گئے اور دست بستہ مجھے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو چلے گئے تھے لیکن اللہ نے واپس بھیج دیا جس پہلے محبوب کے پاس گئے تھے، جب تک اس سے اجازت نہیں ملتی آسمانوں پر چڑھنے کی اجازت۔ تو بات جو سب میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ کہ حضور کے چہرے کو نماز میں دیکھتے رہتے تھے صحابہ کرام، بلکہ روایتوں میں آتا ہے مجھے بتائیں نماز کے اندر کون سی طرف کھڑے ہونا افضل ہے؟ آپ بتائیں سیدھے پہلی صف میں، نماز جنازہ میں آخری صف میں کھڑا ہونا افضل ہے، اور نماز کے اندر فرض نماز کے اندر پہلی صف میں دائیں طرف، ٹھیک ہے نا؟ یہ مسئلہ صحابہ کو بھی پتہ تھا، ہم سے زیادہ پتہ تھا، لیکن قربان جائیں زیادہ تر صحابہ کرام دائیں طرف کھڑے ہونے کے بجائے بائیں طرف کوشش کرتے تھے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ جب پتہ تھا کہ امام الانبیاء مصلی پر ہوں گے اور سرکار سلام پھیریں گے، اگر ہم دائیں طرف کھڑے ہو گئے سرکار سلام پھیریں گے، ہمیں بھی دائیں طرف سلام پھیرنا پڑے گا، ہماری نظریں ادھر چلی جائیں گی۔ اگر بائیں طرف ہم کھڑے ہو گئے جو ہی سرکار سلام پھیریں گے ہم بھی سلام پھیریں گے تو چہرہ ان کے پاس سامنے ہوگا۔ علامہ اقبال نے یہاں پر کہا کہ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، اور ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ حضور کے صحابہ اس طرح کی محافل کیوں سجائیں؟ ان کی جو ہر محفل ذکر مصطفیٰ کی محفل ہوتی، وہ تو غسل بھی نہیں فرماتے تھے، بعض اوقات سرکار کے بلاوے پر لبیک کہتے ہوئے پہنچ جاتے تھے۔ بڑا عشق کا معاملہ ہے، حضور کے صحابہ سے کمپیئر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دنیا کا کوئی بندہ ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس کو آج آقا علیہ السلام کا لعاب دہن کے ساتھ پہنچا ہے۔ صحابہ کرام تو حضور کا لعاب دہن اپنے چہروں پر لگا لیتے ہیں، حضور کے وضو کا لگا ہوا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، سرکار کے زلف حضور جامل بنواتے حضور کے منہ مبارک سوال کر اپنے پاس رکھتے تھے۔ عروہ بن مسعود کی روایت میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، حدیبیہ کے مقام پر جب کفار نے بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ مسلمانوں کو کیا حال ہے، تاکہ جب ہم حملہ کرنے کا ارادہ کریں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں۔ جب عروہ بن مسعود وہاں گئے اور واپس آ کر کافروں کو اپنے ساتھیوں کو ساری رپورٹ دی تو کر لوگوں محمد عربی کے غلاموں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ لوگوں نے کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، بڑے بڑے شہنشاہوں کو میں نے دیکھا ہے، لیکن کسی کے غلام اتنی تعظیم اپنے بادشاہ کی نہیں کرتے جتنی تعظیم محمد مصطفیٰ کے غلام اپنے آقا کی کرتے۔ اس نے کہا جب وہ اپنے وضو کے جسم سے لگا ہوا وضو کا پانی زمین پر گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، یہ کیسے وہ گوارا کر سکتے ہیں کہ کوئی معذرہ ان پر حملہ کرتے ہیں؟ بعد میں حضرت عمر بن مسعود رضی اللہ عنہ مسلمان بھی ہوئے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ محافل محبت پیدا کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات ہمیں دیے ہیں انسان کی فطرت کو سامنے رکھ کر دیا۔ مجھے بتائیں انسان خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولیے، انسان دکھی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ انسان خوش ہوتا ہے تو اس کی خوشی کا نام اس کے چہرے سے ہوتا ہے، مسکراتا ہے، مسکراتا ہے۔ اور قربان جائیں اگر
جابر نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہتے ہیں حضور کو میں نے ہمیشہ مسکراتے دیکھا. جب ہجرت کر کے آقا علیہ السلام مکہ سے مدینہ تشریف لا رہے تھے حضور کو اس وقت بھی میں نے مسکراتے دیکھا. 10 سال کے بعد جب وصال کا قریب آیا تو اس وقت بھی میں نے حضور کو مسکراتے دیکھا. تو انسان کے اندر خوشی رکھی ہوئی ہے. انسان کے اندر انسان کو غم ملتا ہے تو اس کا اظہار آنکھوں سے ہوتا ہے. انسان کو خوشی ملتی ہے تو مسکراتا ہے. انسان کی نیچر ہے, انسان کی فطرت. اللہ رب العزت نے انسان پر اپنے احکامات اس کی فطرت کے خلاف زبردستی نہیں تھوپ دیے بلکہ انسانی فطرت کا خیال رکھا. انسان کو خوشی ملتی ہے, اولاد ہوتی ہے تو انسان خوش ہوتا ہے, اور اگر بیٹا ہو جائے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو اب جب انسان خوش ہوتا ہے تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ بھئی تمہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ کیا کہا تمہارے لیے خوشی کا موقع ہے. حضور نے فرمایا چلو عقیق کا بچے کا تمہارے لیے سنت بنا دیتے ہیں. خوشی کو سیلیبریٹ کروایا اسلام نے, پابندی نہیں لگائی کہ خوش ہونے کی کوئی اجازت نہیں. اب مجھے بتائیں عقیقے میں کیا ہوتا ہے. ہم آپ جاتے ہیں نا کیوں کھانے پکتے ہیں, دیگیں تیار ہوتی ہیں, بچے کو نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں, بچے کے ماں باپ بھی نئے کپڑے پہنتے ہیں, چراغا ہوتا ہے, دیگیں پکتی ہیں, مہمانوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے, لوگ صاف ستھرے نئے کپڑے قریبی رشتہ دار پہن کر آتے ہیں. آپ گئے جناب والا جس کے یہاں بچہ پیدا ہوا تھا, جا کر دروازہ بجایا اس کا, بھئی کیا بات ہے, بڑا چراغا ہو رہا ہے, خیریت تو ہے, کیوں اتنی خوشیوں کا سماں ہے, نئے کپڑے پہنے ہوئے تم نے, کھانے چڑھ رہے ہیں, دیگیں چڑھ رہی ہیں. وہ آپ سے کہو بھئی اللہ نے نعمت دی ہے اولاد کی, اس کے شکرانے کے طور پر خوشی منا رہے ہیں. آپ وہاں سے نکلے, اس گھر کے سامنے والا دروازہ جا کر بجایا, بندہ نکلا کپڑے ساتھ سے, گھر پر چراغا کوئی نہیں, کھانے کوئی نہیں پکڑے. آپ نے کہا بھئی یہ کھانے والے کیوں نہیں پھپائے تم نے, چراغا کیوں نہیں کیا, کپڑے کیوں پہلے سے پہنے ہوئے. اس نے کہا میں کیوں پہنوں بھئی, میں کیوں خوشی مناؤں, یار تمہارے سامنے والے پڑوسی نے دیکھو کیا جشن کا سماں بنایا ہوا ہے. وہ کہے گا بھائی وہ اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے, وہ تو خوشی منائے گا, میں کیوں خوشی مناؤں, بیٹا اس کا ہے میرا تھوڑی ہے, بیٹا اس کا ہے میرا نہیں ہے. جس کے پاس آیا ہے خوشی وہ منائے گا. تو پتہ چلا کہ خوشیاں وہی منایا کرتے ہیں آنے والا جن کا کچھ لگتا ہوتا ہے. جب بھی وہ لگتا ہے پورا حیدرآباد, پورا پاکستان, پورا عالم اسلام ہر طرف جشن ہو جاتا ہے, چراغا ہو جاتا ہے, خوشیوں کا سماں ہو جاتا ہے, لنگر تقسیم کیے جاتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے مصطفیٰ کس کے لگتے ہیں اور کس کے نہیں لگتے. اب سوچو قرآن نے کیا کہا, لقد من اللہ, مومنوں پر احسان کیا, اس بعث فیہم رسولا, میں نے اپنا محبوب دے دیا, اس بعث فیہم رسولا. تو پتہ چلا کہ جن کے پاس وہ آقا کریم آئے ہیں خوشیاں بھی وہی منائیں گے. ایمان والوں کے پاس آئے تو ایمان والوں کو خوشیاں نصیب ہیں. بے ایمان اس وقت بھی رو رہا تھا, ابلیس اس وقت بھی رو رہا تھا حضور علیہ السلام کی ولادت پر, اور جو ایمان والے تھے وہاں خوشی. اب آپ دیکھتے ہیں آقا علیہ السلام کی ولادت کا سعادت ہوئی, حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی. سرکار جب تشریف لائے تو کعبے کے اندر جو 360 بت تھے وہ اونٹے گر گئے. عرصہ دراز سے جو آتش پتہ لوگوں نے جلایا ہوا تھا اس کی پوجا کرتے تھے آپ کی, وہ ٹھنڈا ہو گیا, اور کئی سارے معاملات ہوئے. کعبے کے بت اونٹے گر گئے, کعبہ جھومنے لگا, کعبہ جھومنے لگا. آج بھی جب یہ مسجدیں سجدی سنورتی ہیں حضور کی ولادت کی خوشی پر,
تو کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر بھی کفر کے انڈوں پر سوگ داری تھا، ایمان کے مرکز چمک رہے تھے، ایمان کے مرکز اس وقت بھی چمک رہے تھے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ میرا پہلا جو ایونٹ انسان کی خوشی کا ہوتا ہے وہ اولاد کی خوشی، عقیقہ۔ اب اس کے بعد وہی بیٹا بڑے نازک حالات میں موسم کے تغیر اور تبدل دیکھ کر اس کو بڑے احتیاط، اگر تو اکلوتا بیٹا ہے پھر تو زیادہ احتیاط کی جاتی ہے، اگر اس بچے کے سامنے پنکھا کھول کر رکھ دیں تو اس کی سانسیں اکھڑنے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور وہ چلتا بولتا چلا، جب جوان ہوا پھر وہ ماہ کامل بنا، پھر وہ جو اکلوتا بیٹا ہے اس کی شادی کا وقت آیا، وہ دن آیا جس دن کے انتظار میں ماں باپ کے دلوں میں ارمان مچلتے تھے۔ آپ نے پھر تیاری شروع کر دی، خوش ہونے لگے، نیا خوشی کا موقع آیا ماں باپ کے لیے۔ دین اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پھر تم خوش ہو رہے ہو، نہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارے بیٹے کی خوشی کا معاملہ ہے، لو بھائی ولیمہ تمہارے لیے سنت کر دیتے ہیں، ولیمہ تمہارے لیے سنت کر دیتے ہیں۔ اب دوبارہ سے کھانے تیار، دوبارہ سے دیگیں چڑھنے لگ گئی، دوبارہ سے نئے کپڑے، دوبارہ سے چراغ، درجنوں قسم کے کھانے۔ کوئی ہم کو خیال ہی نہیں آیا کہ اتنی فضول خرچی کیوں کر رہے ہیں، کیوں اتنا چراغ کر رہے ہیں، کوئی خیال نہیں آیا آپ کو۔ ولیمے پہ ایک نہیں سینکڑوں ڈشز بنا دی آپ نے، حالانکہ سنت نہیں تھا درجنوں ڈشیں بنانا، سنت نہیں تھا، کسی صحابی نے ولیمے پر 12 قسم کے کھانے نہیں بنائے، 12 قسم کے کھانے۔ آپ کی میرا دیکھتا ہوں، آپ کو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، آقا علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، پوری ڈیڑھ